بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات سے متعلق ہے کہ ان کے نظریات اور خیالات صحیح ہیں یا نہیں۔ تو اس وقت میرے سامنے دو فتوے ہیں، ایک تو دارالفتہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات اور خیالات کے سلسلے میں۔ یہ دونوں ہی فتوے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی ذہین انسان ہے، اور اس میں بھی ذرا شک نہیں ہے کہ ان کا مطالعہ انتہائی وسیع ہے، اور اس میں بھی ذرا شک نہیں ہے کہ وہ بات کرنے کا سلیقہ جانتے ہیں اور بہت اچھی گفتگو کیا کرتے ہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ تبھی تو لوگ جو ہے ان سے اتنا زیادہ متاثر ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو سنا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے لوگ ہر ایرے غیرے سے تو متاثر نہیں ہوا کرتے ہیں، کسی کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوا کرتی ہے، تو تبھی تو جا کے جو ہے متاثر ہوا کرتے ہیں، تو ان کو بات کہنے کا سلیقہ آتا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اور ان کی وہ ویڈیو تھی، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو گفتگو تھی وہ پھیکی پڑ رہی تھی جاوید احمد غامدی کے سامنے، حالانکہ جاوید احمد غامدی صاحب کی گفتگو صحیح نہیں تھی، وہ جو نظریہ پیش کر رہے تھے وہ صحیح نہیں تھا، بلکہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا نظریہ صحیح تھا، لیکن ان کو جس انداز سے وہ کہہ رہے تھے اور ان کا جو کہنے کا طریقہ تھا، اس سے سننے والے کو بالکل یہی لگ رہا تھا کہ ان کی گفتگو صحیح ہے غامدی صاحب کی، اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان کا صاحب علم ہونا اور مطالعے کا وسیع ہونا اور بات کہنے کا سلیقہ وغیرہ وغیرہ، انہی چیزوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ماضی میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جن کا مطالعہ انتہائی وسیع تھا، بڑے صاحب علم و خیال کیے جاتے تھے، لیکن ان کے نظریات صحیح نہیں تھے۔ مثال کے طور پر آپ عنایت اللہ مشرقی کو لے لیجئے، اس کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ صاحب علم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس نے جو تنظیم تیار کی تھی، جو جماعت بنائی تھی، جسے غالباً خاکسار کی تحریک کہا جاتا ہے، تحریک خاکسار، تو جو جماعت تیار کی گئی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے جو ممبرز تھے وہ ایک اشارے پر، عنایت اللہ مشرقی اگر ایک اشارہ کر دے، اس ایک اشارے پر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن آج اس جماعت کو جاننے والا، ان کا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ عنایت اللہ مشرقی کون تھا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا کوئی اس طرح کی ویڈیو دیکھ لی کہ جس میں غامدی صاحب جو ہے بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس سے بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاسق سے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مستشرقین جو ہے ان سے کام لیا ہے، اور ماضی میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کس طرح کے دعوے کیا کرتا تھا؟ وہ کہا کرتا تھا کہ میں تو ہندوؤں کے خلاف مناظرے کر رہا ہوں، میں تو عیسائیوں کے خلاف مناظرے کر رہا ہوں، لیکن انجام اور حشر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے بہرحال متاثر ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو نظریات اور خیالات ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ جس آدمی کے یہ نظریات ہوں اس سے کس حد تک ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ دیکھیں جاوید احمد غامدی صاحب کے جو فتویٰ ہے، دارالفتہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ جاوید احمد غامدی کے بہت سے نظریات قرآن و حدیث کے صریح نصوص کے خلاف اور اہل سنت والجماعت کے اجماع و اتفاق عقائد سے متصادم ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا بالکل اتفاقی مسئلہ ہے، چاہے دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی، یا عرب علماء یا غیر عرب، سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں، دوبارہ سے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، لیکن آج جناب یہ فرماتے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ غامدی صاحب کا نظریہ ہے۔ ایسے ہی غامدی صاحب کا نظریہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ بھی پوری امت مسلمہ کے خلاف ان کا نظریہ ہے۔ ایسے ہی آج جناب کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں ہے، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے، یہ بھی ان کا نظریہ ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے اوپر پوری امت مسلمہ متفق ہے۔ ایسے ہی جناب کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا، ان کے نزدیک حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ حدیث کا حوالہ دیتے رہتے ہیں اپنی گفتگو کے درمیان، یا کہ ان کی کتابیں ان میں حدیث کے حوالے دیے انہوں نے، تو وہ حدیثوں کی جو حیثیت ہے غامدی کے نزدیک ایسے ہی ہے کہ جیسے تاریخی روایتیں آ گئیں ان کی حیثیت ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اگر ثابت ہوگی، کوئی مسئلہ اگر ثابت ہوگا تو بس وہ قرآن سے ثابت ہوگا، حدیث سے کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔
اگر وہ کسی حدیث کو پیش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز پہلے سے قرآن سے ثابت ہے. الگ سے اگر کوئی نظریہ ثابت ہو رہا ہے تو اس کو غامدی صاحب نہیں مانتے ہیں، جبکہ پوری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ جس طریقے سے مسائل و قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں، احکامات قرآن مجید سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طریقے سے احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک احادیث حجت نہیں ہے. سنتوں کی کل تعداد جناب کے نزدیک صرف 27 ہے. داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے. ان کے نزدیک داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ یہ بالکل صراحت کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آئی ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن چونکہ وہ احادیث کے اندر آیا ہے نا تو اس لیے مانتے بھی نہیں ہیں. اجماع دین میں بدعت کا اضافہ ہے، یہ بھی ظاہر گمراہی والی بات ہے. ایسے ہی ان کے نزدیک مرتد کی شرعی سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی. یہ بھی ظاہر گمراہ کن گفتگو ہے، گمراہ کن نظریہ ہے. اس لیے کہ اگر اس بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ بس دین جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا، جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے بس وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص تھا، یہ کہہ دیجئے پھر تو آپ. تو یہ جو نظریہ یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہرحال ایسے ہی رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں ہے، یہ بھی ان کا نظریہ ہے. ایسے ہی اسلام میں فساد فی الارض و قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی. قرآن پاک کی صرف ایک قرات ہے، باقی قرات عجم کا فتنہ ہے. فقہا کی آراء کو اپنے علم و عقل کی روشنی میں پرکھا جائے گا. ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے، اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں ہے. جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، یہ بھی گمراہ کن بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے، یہ بھی بالکل صراحت کے ساتھ جو حدیث ہے اس کے خلاف ہے. تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی اور یزید بہت متحمل مزاج اور عادل بادشاہ تھا، نعوذ باللہ. واقع کربلا 100% افسانہ ہے. یہ حوالے بھی انہوں نے ذکر کر رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ خود تلاش کر کے اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. مسلم و غیر مسلم اور مرد عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ نظریہ بھی صحیح نہیں ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے. یہود و نصارہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی. اور اس پر وہ بات قرآن مجید کی آیتوں سے بھی استدلال کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں بعض حضرات کے جس طریقے سے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں، مثلا مسلمانوں میں بریلوی ہیں یا مسلمانوں میں اور فرقے ہیں، تو جس طریقے سے یہ فرقے ہیں اسی طریقے سے اسلام میں یہود و نصارہ بھی ہیں. ہندوستان میں جو راشد شاد ہے ان صاحب کے بھی یہی نظریات ہیں. موسیقی فی نفسی ہی جائز ہے. بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویر جائز ہے. ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ آئے ہیں تصاویر کے سلسلے میں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. یہ جو احادیث آئی ہیں تو ان کے خلاف نظریہ، لیکن چونکہ احادیث کے اندر یہ سب چیزیں آئی ہیں نا تو اس لیے غامدی صاحب نہیں مانتے ہیں. یتیم پوتا دادا کی وراثت کا حقدار ہے، مرنے والے کی وصیت ایک ثلث تک محدود نہیں، وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے. یہ اجماع امت کے خلاف ہے اور ایسے ہی احادیث کے خلاف نظریہ ہے. سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال ہڈیوں کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے. سنت صرف دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا اور یہ قرآن سے مقدم ہے. اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح دی جائے گی. عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے. دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے. دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے. مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں، اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے. یہی نظریہ جناب وحید الدین خان صاحب کا بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ پر تو صرف مسلمانوں کا حق ہے، اور جو بابری مسجد تھی اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس پر ہندوؤں کا حق ہے. یہ وحید الدین صاحب کہا کرتے تھے. لہذا ایسے بد عقیدہ شخص کی بات شرعاً معتبر نہیں ہے. مزید تفصیل کے لیے ماہانہ بینات میں قسط وار مضمون شائع ہوا ہے، اس کو مطالعہ کر لیا جائے، اس پر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے. اب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیتے ہیں. سوال کے اندر یہی نظریات ذکر کیے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کرتا ہے یہ شخص، ظہور مہدی کا منکر ہے، غلام احمد قادیانی کو مسلمان سمجھتا ہے، کافر نہیں کہتا ہے، حدیث کی حجت کا انکار کرتا ہے. تو دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے جواب میں جو لکھا گیا ہے وہ سن لیجیے. لکھا ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام اور قرب قیامت آپ کے نزول کا تذکرہ قرآن پاک کی متعدد آیات سے ثابت ہے. چنانچہ کلام پاک میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم
وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما وإن من اہل الکتاب الا لیؤمنن به قبل موته ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا، کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا ہے اور آپ کی وفات سے قبل تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ قرب قیامت میں آپ دنیا میں تشریف لائیں۔ نیز حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام بکثرت احادیث مبارکہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، اور ایسے ہی ایک روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحج المہدی وهو ابن 40 سنہ، اور علامہ شوکانی کہتے ہیں ان الاحادیث الواردہ فی المہدی المنتظر متواترہ، کہ حضرت مہدی کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ایسے ہی دجال کے سلسلے میں جو روایت آئی ہیں وہ بھی تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے سلسلے میں جو احادیث آئی ہیں وہ بھی تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ نیز احادیث متواترہ صحیحہ اور ثابتہ کا منکر اور ان کی حجیت کو تسلیم نہ کرنے والا باجماع اہل سنہ والجماعہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ من انکر المتواتر فقد کفر ومن انکر المشہور یکفر عند البعض، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو متواتر روایتوں کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور جو مشہور روایت کا انکار کرے تو بعض اہل علم کے نزدیک اس کی بھی تکفیر کی جائے گی۔ اور ایک عبارت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ من قال لفقیہ یذکر شیئا من العلم او یروی حدیثا صحیحا ای ثابتا لا موضوعا ھذا لیس بشیء تو کفر، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی فقیہ عالم کو جو کوئی روایت بیان کر رہے ہوں، صحیح حدیث کو روایت کر رہے ہوں، موضوع روایت بیان نہ کر رہے ہوں، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ الحاصل مذکور فی السوال عقائد کا حامل شخص باجماع اہل سنہ والجماعہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ والسلام علیکم۔